یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا لقب تبا تھا۔ جس طرح مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا، اسی طرح یمن کے بادشاہوں کو تبا کہا جاتا ہے۔ ایک دن تبا اپنی فوج کے ساتھ سفر پر نکلا اور راستے میں مکہ مکرمہ آیا۔ اس وقت وہ بت پرست تھا، کافر تھا۔ اس نے سوچا کہ اس شہر کو فتح کر لوں، لیکن اس کے ساتھ جو موجود علماء تھے انہوں نے کہا یہ اللہ کا گھر ہے، جو کوئی اس کے ساتھ برائی کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یہ سن کر تبا کا دل بدل گیا اور اس نے کعبہ کی تعظیم کی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سب سے پہلا بادشاہ تھا جس نے کعبے پر غلاف چڑھایا تھا، وہ تبا ہی تھا۔ واپسی پر جب تبا مدینے کے قریب پہنچا تو وہاں کے یہودی علماء سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا اس شہر سے آخری نبی مبعوث ہوں گے، کاش تم ان کے زمانے میں زندہ رہو تاکہ ان پر ایمان لا سکو۔ یہ سن کر تبا نے اپنی قوم سے کہا جب وہ نبی ظاہر ہوں تو ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ تبا پہلے بت پرست تھا، لیکن علماء کی باتیں سن کر اس نے توحید کو قبول کر لیا۔ اس نے اپنی قوم کو بھی اسلام کی دعوت دی، لیکن زیادہ تر لوگوں نے نہ مانی۔ اسی نافرمانی کی وجہ سے بعد میں اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا اور وہ ہلاک ہو گئے۔ قرآن کے سورہ دخان کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور وہ ہلاک ہو گئے۔ اور حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبا کو برا نہ کہو، اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتی ہے کہ تبا نے سچ کو پہچان لیا اور اللہ پر ایمان لے آیا، لیکن اس کی قوم نے نافرمانی کی اور بگڑ گئی۔ اسی وجہ سے اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ ہمیں بھی ہمیشہ سچائی کو قبول کرنا چاہیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی چاہیے۔